اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین امام الانبیاء شب اسراء کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ تحیید والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بلند ارفع و اعلی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب کائنات کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہم سب کی حاضری قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ حضرات عزیز وقار، رب کائنات سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ شروع سے اللہ نے مہینوں کی تعداد، سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی اور فرمایا اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رب کائنات اپنے بندوں کو اس انداز میں تبلیغ فرماتا ہے کہ اگر انسان توجہ کر لے تو اس کے ذہن دل کے اندر بات یوں اتر جاتی ہے کہ گویا وہ پھر گمراہی کی طرف پلٹ کے آ ہی نہیں سکتا۔ بات خلوص توجہ اور خشوع و خضوع کی ہوتی ہے۔ 4 مہینے جنہیں حرمت والا کہا گیا، ذی قعدہ، ذی الحجہ شریف اور ماہ محرم الحرام، 3 ماہ تو یہ تواتر کے ساتھ ہے اسلامی کیلنڈر کے اندر، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب المرجب شریف ہے جس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور رب کائنات نے اسے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ماہ مبارکہ اپنی انفرادیت اور خصوصیت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حضرات ذی وقار، کریم آقا علیہ السلام نے بھی اس ماہ مبارکہ کی بڑی اہمیت و فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس ماہ مبارکہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ رجب لفظ ترجیب سے ماخوذ ہے، لفظ ترجیب سے نکالا گیا جس کا معنی ہے تعظیم، اور عرب لوگ اس ماہ مبارکہ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنے جو جنگیں اور لڑائیاں تھیں اور اس طرح کے دیگر معاملات تھے جو کہ انسانیت کے لیے بہتر نہیں تھے، وہ ان مہینوں کے اندر بالخصوص ماہ رجب مرجب کے اندر انہیں ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ وہ مہینہ حرمت و تعظیم والا رجب کا مہینہ آ چکا ہے کہ اس کے اندر رب کائنات نے ایسی چیزوں کو منع فرما دیا ہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، کریم آقا علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کو ایک خاص نسبت ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کے اندر بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول ماہ رجب المرجب میں فرماتا ہے۔
اور جب بندہ اپنے رب کی طرف رغبت کر لیتا ہے، توجہ کر لیتا ہے، اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے، مغفرت کا اہتمام کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تو خالق کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کا جو نامہ اعمال ہے اسے پاکیزہ اور صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، قال النبی صلی اللہ علیہ تعالی وسلم رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ محبت سے کہیں یا سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا کریم فرمان سنیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد حضور نے اپنے گناہگار امتیوں کو بھولے نہیں ہیں، اور جتنا خوبصورت مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، لہذا سارے مہینے ہی ہمارے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے رجب کو اپنا مہینہ کیوں کہا ہے؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس کے اندر رب کائنات نے انبیاء کو بھی اپنی قربت عطا فرمائی ہے، اور انبیاء کو دشمنوں سے نجات بھی اسی ماہ مبارکہ میں عطا فرمائی ہے۔ لہذا اللہ کی رحمتوں کا نزول جتنا اس ماہ مبارکہ کے اندر ہوتا ہے، جب بندہ مغفرت مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو خالق کائنات اسے گناہوں سے پاک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خاصہ ہے اس ماہ مبارکہ کا۔ بہت سارے واقعات بھی اس ماہ مبارکہ کے اندر رونما ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کشتی اسی ماہ مبارکہ کے اندر بنائی، اور کشتی کا آغاز بھی اسی ماہ مبارکہ سے ہوا۔ رب کائنات نے کریم آقا علیہ السلام کو معراج کا تحفہ بھی اسی ماہ مبارکہ میں عطا فرمایا۔ معراج کا معجزہ بھی اسی مہینے کے اندر عطا فرمایا، اور ہم گناہگاروں کے لیے سب سے بڑی بات اور خاص نسبت اس ماہ مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ جسے آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، جسے کریم آقا علیہ السلام نے دین کا ستون ارشاد فرمایا۔ قبر کے اندر جس شے کا سوال سب سے پہلے ہوگا، رب کائنات نے اسی ماہ مبارکہ کے اندر حضور کے گناہگار امتیوں کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ معراج عروج سے نکلا، ارج سے نکلا، جس کا معنی ہے بلندی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس لفظ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ رب کائنات نے کریم آقا علیہ السلام کو جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں کسی اور کے حصے میں آئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب مومن بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ فقط اللہ کی رضا کے لیے، کسی ریا کے لیے نہیں، کسی دنیا دار کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور میرے رب کا یہ حکم ہے، اس لیے نماز ادا کرتا ہے، تو خالق کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔
یعنی بندہ اگر عروج چاہتا ہے تو نماز پڑھ لے تو رب کائنات اسے معراج کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سنیوں کے پیر، کریم آقا علیہ السلام کے پیر، شوہر بطول، پدر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، آپ کا یوم ولادت بھی ہے۔ یعنی کئی حوالوں سے اس ماہ مبارکہ کو خصوصیت حاصل ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی مہینے کے اندر فرض ہوئی۔ رب کائنات نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کا ارشاد بھی کم و بیش 700 مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ تو گویا نماز کی دولت، زکوٰۃ کی دولت بھی خالق کائنات نے اسی ماہ مبارکہ کے اندر ہمیں عطا فرمائی۔ لہذا اس مہینے کی حرمت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے فرمان میں اس ماہ مبارکہ کی عظمت واضح ہے، بلکہ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی اس ماہ مبارکہ کے روزے رکھتا ہے تو 3 چیزیں اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ 3 چیزیں خالق کائنات اس ماہ مبارکہ کے روزے رکھنے کی بدولت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس میں سے پہلی شے کہ خالق کائنات اس ماہ مبارکہ کے اندر روزے رکھنے والے کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دوسری شے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کی پیاس سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ قیامت کی گرمی سے اس ہولناک دن میں جو پیاس بندے کو محسوس ہوگی، خالق کائنات رجب کے روزوں کی بدولت اس بندے کو قیامت کی پیاس سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری شے جو بڑی اہم اور قیمتی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو جو رجب کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ جو مہینہ داخل ہو چکا ہے یہ بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر پھر یہ موقع عطا فرما دیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ایک صحابی، بزرگ صحابی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بدن میں نقاہت ہے، میں کمزور ہوں، میں تو سارے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو پہلی کا روزہ رکھ، پھر 15ویں کا روزہ رکھ، اور پھر آخری دن کا روزہ رکھ لے، رب کائنات تجھے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے ثواب عطا فرمائے۔ کتنی کرم نوازی ہیں ہم، اور اس ماہ مبارکہ کے اندر نیکیوں کا ثواب بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھتا ہے، خالق کائنات جہنم کو اس سے 1000 سال کی مسافت پر دور فرما دیتا ہے۔ اتنے انعامات ہیں اس ماہ مبارکہ کے، اور اتنی برکتیں ہیں اس ماہ مبارکہ کی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ماہ رجب المرجب کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔